حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی ہندوستان میں جاؤ، تمہارے فرزند پیدا ہو۔ آپ علیہ السلام برضائے الہی ہندوستان تشریف لائے اور یہیں پر سکونت اختیار کی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 7 پارے لوہے کے لے کر حاضر ہوئے تاکہ آپ علیہ السلام کو لوہار کا کام سکھا دے۔ آگ کی حاجت ہوئی، آواز آئی، اے جبرائیل، آگ دوزخ کے سردار مالک سے مانگ لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آگ مالک سے مانگ کر حضرت آدم علیہ السلام کو دی، گرمی کے سبب سے ہاتھ آپ کا جلا، فوراً آگ زمین پر ڈال دی۔ وہ آگ 7 طبق زمین کو چھید کر کے پھر دوزخ میں جا گری۔ روایت ہے کہ اسی طرح 7 دفعہ ہوا۔ ہر بار حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے اور ہر بار ایسے ہی ہوتا۔ آواز آئی، اے جبرائیل، آگ کو 7 دریائے رحمت سے دھو کر لا، تب ٹھہرے گی۔ اور کعب الاحبار میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے آدم، تو پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ نکال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آگ نکال لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو لوہاری سکھائی اور کھیتی کرنے کے اوزار کو درست فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بیل جنت سے لا دیا اور بعضوں نے کہا ہے 2 گائیں عین البقر سے لا دی، ایک مشت گندم جنت سے لا دیا اور فرمایا، اے آدم، آپ اپنے ہاتھ سے خود کھیتی کرو اور اس سے اپنی غذا حاصل کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھینٹ دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل ترچھا چلنے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھ میں عقل ہوتی تو اس دنیا میں نہ پھینکا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس بات کو سنتے ہی غصے میں آ کر بیل کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے آدم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا، بیل نے مجھے برا بھلا کہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب آپ کو رنج و عذاب برداشت کرنی ہے، تب ہی نعمت کھاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر سے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا۔ بیل پھر سے ترچھا چلنے لگا۔ سواری کے جانوروں کی کمر کو بوجھ کی رگڑ سے محفوظ رکھنے والی گدی، جس کو عربی میں زین کہا جاتا ہے، بیل نے اس کو نیچے گرا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو لکڑی ماری تو بیل نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور رویا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس سے پریشان ہو کر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا، بیل نے آزردہ ہو کر خدا کے بارگاہ میں گریہ وزاری کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تو نے بھی تو جنت میں ایسا ہی کیا تھا۔ اب آپ پر اس وقت اذیت ہوگی۔ اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا، تو جلدی جا اپنے کام میں لگ جا۔ میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکے اور اچھی طرح بیل سے کام لے سکو۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر سے کھیتی کرنے میں مشغول ہو گئے۔ زمین پر گیہوں چھیٹا، فصل تیار ہوئی، پھر آپ نے اسے کاٹا۔ یہ سب صرف 7 گھڑی میں تیار ہو گئی۔
زمین نے کہا اے آدم مجھے معاف کرنا کہ میں ضعیف ہوں، ورنہ اس سے بھی جلدی آپ کو تیار کر کے دیتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب چاہا کہ گیہوں کو مل کر کھاؤں، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے آدم پہلے گیہوں کو پیس پاس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینکو پھر کھاؤ۔ حضرت حوا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس پاس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کے آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھاؤں۔ حضرت جبرائیل فرمانے لگے ذرا رکو، آج آپ کا روزہ ہے، غروب آفتاب تک کچھ مت کھانا۔ جب شام ہوئی حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ دوسرے دن جب پھر سے کھانے کی خواہش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ رنگ کے سینے پر ظاہر ہوا اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گیا۔ آپ بہت ڈر گئے اور معلوم کیا کہ شاید یہ مجھ پر دوسری ذلت آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے آدم روزہ رکھو، آج کچھ مت کھاؤ کہ آپ کے بدن کی سیاہی مٹ جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دن کھانا نہ کھایا، روزہ رکھا تو کچھ بدن آپ کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے بولے کہ ابھی 2 روز روزہ رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا، جو حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو فرض تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں تشریف لا کر رہنے لگے، اس وقت حضرت حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل ہے اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا۔ اقلیمہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حضرت حوا حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹی کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر غازہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حضرت حوا 120 بار جنی تھی، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتی تھی۔ دوسری روایت ہے کہ 180 بار جنی، اور روایت کی گئی ہے کہ قابیل جنت میں ہی ماں کے پیٹ میں تھے، پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدائے تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ دونوں بھائی کو دونوں بہن کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل اور قابیل کو بلا کر دونوں کو شادی کا حال کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اقلیمہ صاحب کمال ہے، صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضرت آدم نے کہا کہ اے قابیل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ قابیل نے کہا نہیں، آپ حابیل کو دوست رکھتے ہو اس لیے آپ کہہ رہے ہو۔ یاد رکھو جس نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی وہ قابیل تھا۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو کہا کہ تو میری بہن کو طلاق دے دو تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا کہ یہ میری جورو ہے، میرے باپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہیں کروں گا اور خدا کا حکم بجا لاؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا
تو تشفیق کے خاطر دونوں بیٹوں کے درمیان یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ مینا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیوی اقلیمہ ہوگی۔ تو دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کا حکم مان کر کئی بکریاں لاغر ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دی۔